اگست سن 2005 میں مشرف کی فوجی جنتا کے ہاتھوں شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والے معروف بلوچ قوم پرست رہنما نواب اکبر خان بگٹی نے اپنی موت سے پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اگر مشرف نے مجھے مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ اس کا فیصلہ ہے، لیکن میں کس طرح مارا جاؤں گا یہ فیصلہ مجھے خود کرنا ہے۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق زندگی کے آخری حصے میں بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے نواب بگٹی کے لیے اپنے گھر میں بہت زیادہ چلنا ممکن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سن 2005 کے اواخر میں اپنا گھر چھوڑا اور پہاڑوں کا رخ کیا۔ اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 78 برس تھی۔ جس پہاڑی علاقے میں وہ پہلے منتقل ہوئے وہ سبی کی تحصیل لہڑی کے علاقے گھوڑے کے قریب ڈیرہ بگٹی کا پہاڑی علاقہ تھا۔ چونکہ یہ علاقہ بہت زیادہ محفوظ نہیں تھا، اس لیے وہ جگہ تبدیل کرتے رہے اور کچھ عرصے بعد وہ ڈیرہ بگٹی اور کوہلو کے ایک دشوار گزار پہاڑی علاقے تراتانی میں منتقل ہو گئے، جہاں وہ 26 اگست سن 2006 کو آپریشن کے دوران اپنے متعدد ساتھیوں اور درجن بھر فوجی افسران کے ساتھ تب مارے گئے جب ان کی غار ایک دھماکے سے زمیں بوس ہو گئی۔ عموماً یہی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دھماکہ اکبر بگٹی نے فوجی افسران کے غار میں داخل ہونے کے بعد خود کیا تھا، کیونکہ انہیں فوجی جنتا کے ہاتھوں گرفتار ہونا قبول نہیں تھا۔ اگرچہ نواب بگٹی کے مارے جانے سے پہلے سن 2000 میں ہی بلوچستان کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن نواب بگٹی کی شہادت کے بعد نہ صرف کشیدگی میں اضافہ ہوا بلکہ شورش کا دائرہ بلوچستان کے متعدد علاقوں تک پھیل گیا۔ BBC کے نمائندے محمد کاظم کی رپورٹ کے مطابق نواب بگٹی کی پہاڑوں میں منتقلی کے بعد بگٹی لہڑی کے قریب پہاڑی علاقوں میں میڈیا کے 2 بین الاقوامی اداروں AFP سے شہزادہ ذوالفقار اور بنارس خان، جبکہ گیٹی کے فوٹوگرافر جان مور سمیت 6 صحافیوں نے ان سے انٹرویو کا پروگرام بنایا۔ BBC کے کاظم کی رپورٹ کے مطابق مشقت سے بھرپور ایک لمبے سفر کے دوران جب ہم لہڑی کی حدود سے نکل کر ڈیرہ بگٹی کی حدود میں داخل ہوئے تو وہاں بگٹی قبیلے سے تعلق رکھنے والے عسکریت پسندوں کا ایک کیمپ تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس موجود کرائے کی گاڑیوں میں سے ایک کا انجن کمزور تھا، اس لیے بگٹی قبیلے کے جنگجوؤں نے مشورہ دیا کہ اس گاڑی کو راستے میں پہاڑی علاقے میں چھوڑ دیا جائے، لیکن ڈرائیور اس کے چوری ہونے کے خدشے کی وجہ سے ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس پر ایک مسلح شخص نے ان کو کہا کہ جب سارے بگٹی مر گئے تو پھر آپ کی گاڑی کو یہاں سے کون لے جا سکے گا۔ کاظم لکھتے ہیں کہ گاڑی کو راستے میں چھوڑنے کے بعد ہم پہلے کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں نواب بگٹی موجود تھے۔ پہاڑ کے اوپر 2 بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ نواب بگٹی کے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ لگایا گیا تھا، جس میں ایک فولڈنگ چارپائی تھی اور اس کے سرہانے کے ساتھ ان کی کلاشن کوف پڑی تھی۔ چونکہ پیروں کی تکلیف کی وجہ سے ان کے لیے زمین پر بہت زیادہ بیٹھنا مشکل تھا، اس لیے ان کے بیٹھنے کے لیے وہاں ایک صوفہ موجود تھا۔ چونکہ وہ سردی کے دن تھے اس لیے رات کو خنکی میں اضافے کے بعد وہاں لکڑیاں جلائی گئیں اور رات گئے تک نواب بگٹی سے مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی رہی، جس پر انہوں نے کہا کہ اگر جنرل مشرف نے مجھے مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اب یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ میں نے کس طرح موت کو گلے لگانا ہے، اور بعد ازاں انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کاظم کے مطابق اگلے روز چونکہ گیٹی کے فوٹوگرافر جان مور کو ڈیرہ بگٹی اور وہاں سے کوہلو جانا تھا، اس لیے انہوں نے اس کی خواہش ظاہر کی جس پر نواب بگٹی نے ان کا انتظام کیا۔ چونکہ نواب بگٹی کے پہاڑوں کا رخ کرنے کے بعد ڈیرہ بگٹی ٹاؤن ویران پڑا تھا، اس لیے باقی لوگوں نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا، تو اس پر نواب بگٹی نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ 6 کے 6 کو مرنا ہے۔ اگرچہ ہم نے نواب بگٹی کی اس بات کو مذاق کے طور پر لیا، لیکن آگے چل کر ہمیں معلوم ہوا کہ ماحول کتنا خوفناک اور وحشتناک تھا۔ نواب بگٹی کے ساتھ ہی ڈیرہ بگٹی سے لوگوں کی بہت بڑی تعداد نکل گئی تھی۔ تاہم جن دنوں میں ہم ڈیرہ بگٹی گئے تھے اس وقت تک نواب بگٹی کے قلعہ پر عسکریت پسند موجود تھے، چونکہ مسلح افراد کے بغیر ہم ڈیرہ بگٹی ٹاؤن تک اپنے طور پر نہیں جا سکتے تھے۔ اس لیے ان کے ساتھ ہوتے ہوئے ڈیرہ بگٹی کے گرد و نواح میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں کی وجہ سے دن کی روشنی میں ٹاؤن تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، اس لیے ہم سنگسیلا سے سپہر کو نکلے تاکہ رات کی تاریکی میں وہاں پہنچ سکیں۔ وہاں سے ہم 3 گاڑیوں میں نکلے اور اندازاً 1-1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد مغرب کا وقت ہو گیا۔ کاظم کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بتایا گیا کہ گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کی صورت میں حملے کا خدشہ ہے، اس لیے جب تک مکمل اندھیرا نہیں ہوا اس وقت تک ہم لائٹ کے بغیر سفر کرتے رہے۔ مکمل اندھیرا چھا جانے کے بعد سفر کا انحصار صرف گاڑیوں کی پارکنگ لائٹس پر رہ گیا تھا۔ چونکہ وہ پہاڑی علاقہ تھا اور لائٹس کے بغیر گاڑیوں کی رفتار انتہائی کم کرنا پڑتی تھی، اس لیے ڈرائیورز کے لیے پارکنگ لائٹ ایک غنیمت سے کم نہ تھی۔ چونکہ ڈیرہ بگٹی ٹاؤن میں نواب کے قلعے کے قریب گاڑیوں کی آواز سے مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا، اس لیے گاڑیاں چیک پوسٹ سے پہلے درختوں کے نیچے کھڑی کر دی گئیں، جہاں سے نواب بگٹی کے قلعے تک اندازاً آدھے گھنٹے تک پیدل جانا پڑا۔ نواب بگٹی جس مقام پر تھے وہاں سے ڈیرہ بگٹی ٹاؤن کا سفر 1.5 سے 2 گھنٹے تک کا تھا، لیکن ایک دشوار گزار علاقے سے رات کو بغیر روشنی کے سفر کے باعث ہمیں 9 گھنٹے سے زیادہ لگے۔ بگٹی عسکریت پسندوں کے سوا ہم سب کے لیے یہ خوفناک سفر تھا۔ ڈیرہ بگٹی میں نواب بگٹی کے نئے زیر تعمیر مہمان خانے میں پہنچنے پر ہم نے سکھ کا سانس لیا تو جان مور نے کہا کہ خوف کا ایسا ماحول انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جان مور نے بتایا کہ انہوں نے عراق اور افغانستان میں جنگوں کی کوریج کی، لیکن وہ وہاں اتنے خوف زدہ نہیں ہوئے جتنے کہ اس 9 گھنٹے کے دوران ڈیرہ بگٹی میں ہوئے۔ صبح اٹھنے کے بعد ہمیں نواب بگٹی کا قلعہ دکھایا گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ہم نے نواب بگٹی کے گھر کو اندر سے بھی دیکھا اور بالخصوص ان کے ذاتی استعمال کے کمروں کو بھی باہر سے دیکھا، جو کہ گولے لگنے کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے۔ ہمیں وہاں مسجد بھی دکھائی گئی جو کہ گولہ باری سے متاثر ہوئی تھی۔ چونکہ وہاں نواب بگٹی کے مخالفین کے علاوہ سب لوگ نکل چکے تھے، اس لیے اس علاقے میں ہماری کسی عام آدمی سے بات چیت نہ ہو سکی۔ وہاں قلعے میں جو مسلح لوگ تھے انہوں نے ڈیرہ بگٹی کی ویرانی کی تمام ذمہ داری حکومت اور FC پر عائد کی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر
बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।